الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. برادر عزیز شیخ عبدالعزیز بلہری حفظہ اللہ سے بیماری کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی اور انہوں نے اس سلسلے میں مطالبہ کیا کہ کچھ باتیں پیش کی جائیں، لہذا میں بیماری اور بیمار پرسی، اعادت اور پھر دوا کے سلسلے میں کچھ باتیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام سننے والوں کو ان احادیث کا مصداق بنائے اور اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تمام بیماریوں سے اور بلاؤں سے حفاظت کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماریاں، درد و غم، پریشانی اور الجھنیں یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے کفارہ ہوا کرتی ہیں، گناہوں کا کفارہ، اور اللہ رب العالمین کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث ہوا کرتی ہیں. اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں ام العلا سے مروی حدیث پیش کر رہا ہوں، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا: ابشری یا ام العلا فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. اے ام علا، تم بشارت قبول کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی میں بیماری کا پایا جانا اس کی غلطیوں کو، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جس طرح سے آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. لوہے کے زنگ کو آگ جس طرح جلا دیتی ہے، ایسے ہی بیماریاں مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 714 نمبر پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے. دوسری حدیث جس کے راوی انس بن مالک ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل اكتب له صالح عمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. اس کا مطلب یہ ہوا، جب اللہ رب العالمین کسی مسلمان بندے کی آزمائش کرتا ہے جسمانی طور پر، یعنی بیماری دے کر، اذیت پہنچا کر، یا اور کسی ذریعے سے جب مسلمان کو کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس بندے کے صالح عمل کو لکھ دو. اب اگر اللہ رب العالمین اسے شفایابی دیتا ہے تو اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین دھل دیتا ہے، اسے اللہ پاک کر دیتا ہے، اسے طاہر بنا دیتا ہے. اور اگر اللہ اسے موت دے دے تو اس بیماری میں موت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے. یہ حدیث میرے بھائیوں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں 553 نمبر پر ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری سے مروی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. جب کوئی بندہ بیماری میں گرفتار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی اجر و ثواب لکھتا ہے جس طرح سے وہ حالت صحت میں یا حالت اقامت میں عمل کرتا تھا اور اسے ثواب ملتا تھا. یعنی مسافر انسان اگرچہ عمل کم کرتا ہے، مریض انسان اگرچہ عمل کم انجام دیتا ہے، لیکن اپنی بیماری کی بنیاد پر، اپنے سفر کی بنیاد پر مسافر کو اللہ رب العالمین پورے عمل کا اجر و ثواب دیتا ہے، اس کے ثواب میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہوتی ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ
کہ مریض انسان کا عمل کم ہوتا ہے، مسافر کا عمل کم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں نیک انسان، صالح انسان کی آزمائش اور ابتلا زیادہ ہوا کرتی ہے، اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں انبیاء کرام کی آزمائشیں تمام انسانوں کے بالمقابل سب سے شدید ہوا کرتی تھیں۔ ایسے ہی جو انبیاء کرام کے زیادہ قریب ہیں، ان کے نقش قدم پر ہیں، ان کی آزمائشیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس میں اس کے الفاظ ہیں: ان الصالحین یشدد علیہم وانہ لا یصیب مؤمنا نکبۃ من شوکہ فما فوق ذلک الا حطت عنہ بها خطیئہ ورفع له بها درجہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نیک انسانوں پر، اچھے لوگوں پر شدت اور آزمائش زیادہ پیش آتی ہے، اور جس بھی مسلمان کو کوئی پریشانی پیش آئے، چاہے اس کے پیر میں کانٹا چبھے یا اس سے بڑی کوئی پریشانی، تو اس پریشانی کے بدلے اللہ رب العالمین اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور اس پریشانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس انسان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1610 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث جو جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول نقل کرتے ہیں: لا یبدن اہل العافیۃ یوم القیامہ ان جلودہم قرضت بالمقاریض مما یرون من ثواب اہل البلاء۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو لوگ صحت سے تھے، عافیت سے تھے، تندرستی میں تھے، قیامت کے روز جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین مریضوں کو، بیماروں کو کتنا بڑا درجہ اور کتنا عظیم ثواب دیتا ہے، تو یہ صحت مند لوگ تمنا کریں گے قیامت کے روز کاش کی ان کے چمڑوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا دنیا میں، تاکہ قیامت کے دن انہیں بھی یہ اجر اور یہ بھلائی نصیب ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معنی میں اور بھی کئی احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: یود اہل العافیہ یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض۔ قیامت کے روز دنیا میں جو لوگ صحت مند تھے وہ تمنا کریں گے، ان کی چاہت ہوگی کہ کاش کی دنیا میں ان کے چمڑے قینچیوں سے کاٹے جاتے، کیونکہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین دنیا میں جو لوگ بیمار تھے، پریشان حال تھے، ان کو جو ثواب دے گا، اس ثواب کو دیکھ کر ان کی تمنا ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ رہی بات بیماری کے تعلق سے۔ اب میں بتانا چاہوں گا کہ بیماری اگر کسی انسان کو آ جائے تو اسے دوا کے سلسلے میں پیش رفت کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو ابو ہریرہ سے مروی ہے: ان الذی انزل الداء انزل الشفاء۔ جس اللہ رب العالمین نے بیماری کو نازل کیا، اس نے شفا کو بھی نازل کیا ہے۔ یہ حدیث السراج المنیر میں 6365 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو ام الدرداء سے مروی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان اللہ تعالی خلق الداء والدواء فتداؤوا ولا تداؤوا بحرام۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے بیماری کو اور دوا کو پیدا کیا ہے، لہذا تم دوا اختیار کرو، لیکن حرام سے دوا اختیار کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کی صحیحہ میں 1633 نمبر پہ موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث: تداؤوا عباد اللہ فإن اللہ تعالی لم یضع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد الحرم۔ اے اللہ کے بندو، دوا کا اہتمام کرو، دوا اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کے لیے دوا نہ پیدا کیا ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بیماری بڑھاپا ہے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ ہمیں دوا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دوائیں اللہ رب العالمین کے حکم سے اختیار کی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دواؤں میں شفایابی بھی رکھا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، جب کسی انسان کو بیماری لاحق ہو جائے
تو ایسے انسان کی تیمارداری کرنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے سلسلے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن موجودہ دور میں کرونا کے سلسلے میں جو باتیں پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، ایسے مریض سے دور رہنے کی جو تلقین پوری دنیا کر رہی ہے، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ لیکن تیمارداری کے جو طریقے جدید دور میں ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کو عمل میں لانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تیمارداری کے سلسلے میں، جب بھی کوئی انسان کسی پریشان حال کو دیکھے، کسی مریض کو دیکھے، تو اسے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے اسے اس بیماری سے عافیت دیا، نجات دیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اگر بیماریوں سے، آزمائش سے بچا لے۔ تو ہم جب کسی پریشان حال کو دیکھیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور اس دعا کا فائدہ بھی نبی نے بیان کیا کہ اگر کوئی انسان کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر دعا پڑھتا ہے تو اس مصیبت سے، اس بلا سے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ وہ مصیبت اور پریشانی اس انسان کو نہیں لاحق ہوگی جو انسان کسی پریشان حال کو دیکھ کر دعا پڑھتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 604 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، تیماردار انسان کے لیے احادیث میں جو فضیلت وارد ہوئی ہے، ان میں ایک عظیم فضیلت یہ ہے، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتى يمسي وإن عاد وعشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خليفة في الجنة۔ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح میں عیادت کرتا ہے، کسی مریض کو دیکھنے جاتا ہے، تو ایسے انسان پر 70,000 فرشتے درود بھیجتے ہیں، دعا بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا اللہ سے کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شام کر لے۔ اور اگر شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کوئی انسان کرتا ہے تو اس پر یہ 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں شام تک یا صبح تک، بلکہ اس کے ایک فضیلت اور ملتی ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک شاندار بہترین باغ تیار کرتا ہے۔ یہ بڑی عظیم فضیلت ہے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اسے 1367 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں بیماری کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیماریوں سے، وباؤں سے حفاظت کرے، اور اگر کسی انسان کو بیماری لاحق ہو جائے، وہ آزمائش میں ڈال دیا جائے، تو صبر کرے اور ان بشارتوں کا اپنے آپ کو مستحق جانے۔ اللہ سے اس بات کی دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ان بشارتوں کا اس مریض کو مستحق بنائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم۔